Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنی پیور ڈسکشن گروپ کی محفل میں محترم حافظ محمد داتار نورانی صاحب کا جن کو کہ عرف عام میں چوہان راجپوت صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ عید میلاد النبی کا کیا تصور ہے۔ تو اس ریگارڈنگ چوہان صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ عید میلاد النبی سے کیا مقصد، کیا مطلب ہے، کیا چیز یہ ہوتی ہے، اور کیا اس کو منانا ٹھیک ہے یا نہیں منانی چاہیے یا منانی چاہیے۔ اس ریگارڈنگ چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں محترم سے درخواست ہے کہ رہنمائی فرمائیں، اور ان بٹوین اگر ہمارے سوالات ہوئے تو ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو آئیں، موسٹ ویلکم، تھینکس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز گروپ ممبران جنہوں نے آج کے اس عنوان پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے موضوع دیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کہ اسلام میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور۔ اس میں گروپ ممبران کی جو تعداد ہے وہ مختلف ممالک سے ہمارے گروپ ممبران اس میں شامل ہیں، تو اس میں ظاہر ہے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں۔ تو گفتگو کے لحاظ سے بھی یہ جو گفتگو ہے یہ مختلف لوگ سن رہے ہیں، مگر مجھے جو موضوع دیا گیا وہ اسلام کے حوالے سے ہے۔ اس میں ظاہر ہے ممکن ہے کوئی ایسے احباب بھی ہوں جو ملحدین میں شامل ہو یا کسی دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو قرآن و حدیث کو وہ دلیل نہ سمجھتے ہوں۔ تو مجھے تو اسلام کے اندر جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے وہ موضوع دیا گیا ہے، تو میں اس پہ آپ سے جو ہے وہ چند آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم گروپ ممبران، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم رہنمائی لیں تو اللہ کریم فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی محسوس کیجیے، فرحت محسوس کیجیے، خوشی کیجیے۔ تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے فضل ہیں، مگر جو سب سے بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا ہم اہل ایمان پہ، وہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے جو بڑی رحمت ہے وہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس لیے لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہم پہ فضل فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں یہ رحمت عطا کی ہے۔ قرآنی یہ حکم ہے کہ اللہ کا فضل ہو تو خوشی کیجیے۔ کسی کے گھر میں بیٹا ہو تو وہ خوشی کرتا ہے، کوئی بے اولاد ہو اس کو اولاد مل جائے تو وہ خوشی کرتا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ کے فضل کی بے شمار اقسام ہیں، مگر جو سب سے بڑا فضل ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اب اس میں جشن عید میلاد النبی، جشن خوشی کو کہتے ہیں، خوشی کے اظہار کو کہتے ہیں، وہ جی ہم جشن منا رہے ہیں۔
عید کا جو معنی ہے ایسی خوشی ہے جو بار بار لوٹ کے آئے. تو آگے میلاد کا معنی ہے پیدائش. مولد عربی کا جو لفظ ہے مولد میں سے یہ میلاد ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی خوشی ہے وہ تو فرشتوں نے بھی منائی ہے، بلکہ آج ہمارے بعد احباب جو ہمیں شاید طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جشن منانے والوں کو یا خوشی کا اظہار کرنے والوں کو، تو ان کے اکابر دیوبندی مکتبہ فکر کے عظیم پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں یہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ام عثمان ثقیفہ وہ فرماتی ہیں کہ جس رات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ میرے اوپر نہ گر پڑے. یہ شب میلاد کی بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے روشن فرما دیا ہے. تو گویا یہ اس مکتبہ فکر کے ایک جید عالم دین کی کتاب کی عبارت ہے جن کے فالوورز پیروکار آج ہمیں یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ خوشی کرنے والوں کو روکتے ہیں. تو یہ تو خوشی ازل سے ہوتی چلی آئی ہے اور جو زمانہ گزرتا چلا جائے گا یہ خوشی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جشن منانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا ایک طریقہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، مختلف جلوس جلسے ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، محافل سجائی جاتی ہے، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو انعقاد کر کے اس کے اندر عمل کیا کیا جاتا ہے. تو میرے معزز گروپ ممبران میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا. قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کمی کر سکے. ہاں بڑھتا چلا جائے گا، بڑھے گا، بہت زیادہ بڑھے گا. تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی جو آواز ہے وہ اذان کی ہے. ہر اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پکارا جاتا ہے وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارا جاتا ہے. اس کے بعد جب ایک جگہ پہ اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، حتیٰ کہ 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے اور اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ آخری نبی آخر الزماں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اقامت شروع ہو جاتی ہے، پھر نماز شروع ہو جاتی ہے. تو گویا یہ وہ ذکر ہے جو باقی رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، جو ختم نہیں ہو سکتا. تو اس کے علاوہ ایکسٹرا وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر محافل کی صورت میں کیا جاتا ہے جس کی ایک بہترین شکل ذکر رسول کی جو محفل سجائی جاتی ہے جسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان دیا جاتا ہے. اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس کی محافل سجانا، جلوس لے کے نکلنا در حقیقت
فرمان خداوندی پہ عمل ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کرو۔ تو ہر زمانے میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق ذکر رسول ہوتا رہا، ذکر کی محافل سجائی جاتی رہی، زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے انداز بدلتے رہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے، جلوس ہو، ریلی ہو، جلسہ ہو، محافل ہوں، اس کے اندر شریعت کی خلاف ورزی والا کوئی عمل نہ کیا جائے، شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، حدود شریعت کے اندر رہ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جائے۔ اس لیے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہ ہوتی تو بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا، کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا۔ اب جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ ہو، نعت رسول مقبول ہو، اس پہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس محافل، ایسی محافل یا مجالس یا جلوس کی راہ میں رکاوٹ ہو جس سے کہا جائے کہ یہ چیز غیر شرعی ہے یا نامناسب ہے، اس کو نہ کیا جائے۔ ذکر رسول تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بلکہ کائنات کا آغاز کرنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے جمع کیا انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو، تو وہاں بھی یہ ذکر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تم دنیا میں جاؤ، پھر وہ رسول آ جائے، تو مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ یہ جو فرمایا کہ پھر وہ رسول آ جائے، اس سے مراد حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اب اس سے آگے دیکھا جائے، بعض احباب کا یہ خیال ہے کہ یہ میلاد جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوا۔ میلاد تو ہر زمانے میں رہا، ہاں انداز نئے نئے شامل ہو سکتے ہیں، طریقہ بدل سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہہ لیں آپ لوگ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرتے ہیں، تو اس کے اشعار یہ ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسے حسن و جمال کا مالک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اب ان کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب آگے عرض کرتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا فرمایا۔ تو اب تمام مکاتب فکر کے علماء یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کردہ اشعار پڑھتے ہیں، تو یہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر ہے، تو ذکر تو اس زمانے میں بھی ہوا۔ اور اگر ان اشعار میں کوئی غلب ہوتا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کو منع فرما دیتے، مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا،
بلکہ اپنے اس صحابی رسول کی محبت سے سرشار ہوئے، حضور کو پیار آیا اپنے غلام پہ، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ دائرہ بنائے ہوئے ہیں، جمع ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں یہاں کس چیز نے جمع کیا؟ یہاں کیوں جمع ہو کے کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بیٹھ کے آپ کے معجزات، آپ کے کمالات اور آپ کی پیدائش کے وقت ہونے والے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے دوبارہ تاکیداً فرمایا، کیا تم یہی کر رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی کر رہے ہیں، یہی ذکر آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کرنے تو نہیں آیا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین عرش اولا پہ تم پہ فخر فرما رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو گویا معجزات رسول، کمالات رسول بیان کرنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی شان بیان کریں، عظمت بیان کریں۔ یہ تھا زمانہ نبوی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ذکر میلاد کیا گیا۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش کا، آپ کا دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ کیا گیا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو اس کے بعد ہر دور میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا رہا۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ انداز بدلتا رہا۔ کہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی محفل سجائی گئی، کہیں حضور علیہ صلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی میں لوگوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، لوگوں کو کھانا کھلایا گیا مختلف۔ تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے محفل ہونے لگی، اور بعد احباب نے اس پہ اعتراض شروع کر دیے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ زمانہ نبوی میں نہیں ہوئی۔ تو جب ہم دیگر معمولات اہل اسلام کے معمولات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام مکاتب فکر میں سیرت النبی کانفرنس کی جاتی ہے۔ اگر محافل میلاد پہ اعتراض ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیرت النبی کانفرنس حضور علیہ صلاۃ والسلام نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کی، تو آج اگر کی جا رہی ہے، اگر حضور کی سیرت کے عنوان سے محافل سجائی جا سکتی ہیں، ریلیاں نکالی جا سکتی ہیں، تو یقیناً حضور علیہ صلاۃ والسلام کے میلاد کے عنوان سے بھی محافل سجائی جا سکتی ہیں، ریلیاں، جلسے، جلوس جو ہے ان کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین یا اللہ کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہو۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا میلاد منانا، تذکرہ میلاد کرنا، یہ صدیوں سے محدثین اس پہ متفق ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کئی سو سال پہلے میلاد النبی پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ دیگر جتنے بھی محدثین گزری ہیں وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، تو آپ نے جواب دیا، اور وہ جواب فیصلہ ہفت مسئلہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے جواب۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر نہ صرف میلاد کی محافل کا انعقاد کرتا ہے بلکہ میں تو لطف بھی حاصل کرتا ہوں، یعنی محافل کا انعقاد بھی کرتا ہوں اور اسے محظوظ بھی ہوتا ہوں، لطف بھی حاصل کرتا ہوں۔ پہلے دنیا محدود تھی، لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے رابطے کے ذرائع کم تھے،
ایک دوسرے سے کے حالات سے آگاہی آج کے دور کی طرح نہیں تھی کہ آج آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ گفتگو کرتے تو پوری دنیا میں اس کو لائیو دیکھا جاتا ہے، لائیو سنا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ سہولت نہیں تھی، تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید کوئی محدود طبقہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل یا جلوس کا انعقاد کرتا ہے، جبکہ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج پوری دنیا کی ایکٹیویٹیز، ان کے معمولات وہ دیکھے جا سکتے ہیں، لائیو دیکھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں۔ تو آج دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ شرق و غرب میں بالخصوص ربیع الاول شریف کے مہینے میں لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں۔ تو گویا یہ کسی ایک خطے کا یا کسی ایک طبقے کا عمل نہیں، یہ عمل اہل اسلام کا عمل ہے، یہ عمل امت مسلمہ کی غالب اکثریت کا عمل ہے۔ تو اس لیے آج کی اس جدید دنیا میں، گلوبل ولیج بن جانے والی دنیا میں، ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے کو زائل کر دیا گیا ہے کہ چند لوگ ہیں جو میلاد النبی مناتے ہیں یا اس کا وہ انعقاد، ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں یا اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اس کی اصل قرآن ہے، اس کی اصل حدیث ہے، احادیث مبارکہ ہے، اور یہ طریقہ سلف صالحین کا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آج یہ گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر تک یہ پھیل چکا ہے۔ تو ہمارے بعد لوگ پوچھتے ہیں جی وہ یہ جھنڈیاں لگانی، یہ کرنا، وہ کرنا۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ زمانہ نبوی سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے زمانوں کے ساتھ جو ہے ہم آنگی ہوتے ہوتے مروجہ زمانے کے مطابق لوگ جو ہے نا وہ محافل کا انعقاد کرنے لگے ہیں، اور ان میں اگر کسی جگہ پہ کوئی غیر شرعی حرکات ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، یقیناً ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر جو مستحب امر ہیں، جو جائز کام ہے، ان سے روکنا بھی جو ہے یہ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ لوگ انتہائی سادگی سے شادی کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو حبا کرتی ہوں، مجھ سے نکاح فرما لیجیے۔ حضور خاموش رہے، دوسری بار گزارش کی، تیسری بار گزارش کی، حضور خاموش رہے، تو صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس سے اپنے نکاح کے لیے پسند نہیں کرتے تو میرے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک کمبل ہے جس کو میں آدھا بطور تیبد استعمال کرتا ہوں اور آدھا کمبل جو ہے وہ رات کو اوڑھ کے سوتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ اور قرآن کی چند آیات کے بدلے حق مہر بنا کر اس صحابی رسول کا نکاح کر دیا۔ کتنی سادگی تھی، کتنا سادہ سا کام تھا۔ مگر آج ہم نے بچے کی شادی کرنی ہو، بچی کی شادی کرنی ہو تو سالوں پہلے، مہینوں پہلے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو میرج ہال بک کر رہے ہیں، مینیو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج کے زمانے میں رائج ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جدت آئی ہے، ان میں کوئی نامناسب چیز نہیں، غیر شرعی نہیں، یہ زمانے کی مروجہ ہے۔ تو لہٰذا اگر اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اچھا لباس پہنا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے محافل میلاد کے لیے کوئی امر مانے بھی نہیں ہے۔ تو بعض احباب جو یہ اس پہ زور دیتے ہیں، ہمارے دوست احباب، کہ یہ جی زمانہ نبی میں نہیں تھا تو آج ہم اس کو کیسے قبول کر لیں؟ تو شریعت کا یہ قانون ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اگر اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں پائی جاتی تو اس کو منع نہیں، اس کو جائز سمجھا جائے گا۔ تو اگر یہی دلیل بنا لیں تو پھر تو آج کا مسلمان جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو سامنے ہی نہیں کر سکے گا
جواب ہی نہیں دے سکے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آج کی طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں نہیں بنائی گئی تھی، 30 پارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہیں بنائے گئے تھے، قرآن مجید کے اعراب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں تھے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی قرآن مجید کے اعراب نہیں تھے، مساجد کے مینار نہیں تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج وہ سمجھی جاتی ہیں کہ وہ جائز اور درست ہے، بلکہ وہ شاعر اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، جیسے مساجد کے مینار ہیں، یہ شاعر اسلام میں داخل کر دی گئی ہے، یہ مسجد کی نشانی بنا دیے گئے ہیں، تو یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے۔ تو جب ان پہ کوئی اعتراض نہیں، اس وجہ سے کہ ان میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی ان کو ناجائز قرار دینے کی وجہ نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موقع پہ حضور کے محاسن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے والی محافل کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا یا ناجائز کہنا درست نہیں ہے۔ اور پھر آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے وہ احباب جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، یا بعض لوگ شدت اختیار کر کے ان کو ناجائز، بدعت اور حرام کہتے ہیں، جبکہ شریعت کا یہ قانون ہے کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل درکار ہے، دلیل کے بغیر نہیں کہا جائے گا۔ تو ایسی محفل جس میں تلاوت قرآن مجید ہو، حمد باری تعالیٰ ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جائیں، اس کو تو کسی صورت بھی منع نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت اس میں فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کسی بھی شکل میں اس کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو ہر انداز میں شریعت کے تابع ہیں، جو ہر انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہے، تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول کو۔ تو لہٰذا ان اعمال کو دیکھا جائے گا کہ محافل کرانے والے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے، جشن عید میلاد النبی منانے والے، ان میں سے کون سا عمل ایسا کر رہے ہیں جو ناجائز ہے؟ جب ایسا کوئی عمل نہیں ہے تو اس کو جائز و درست قرار دیا جائے گا۔ پھر آج کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی جشن اہل حدیث منا رہا ہے، کسی نے جشن 100 سالہ دیوبند منایا ہے، تو گویا جشن لفظ سے کسی دوست کو اعتراض نہیں ہے۔ جشن لفظ ان کے ہاں بھی استعمال ہوا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہمارا ان کی خدمت میں اتنا ہی یہ کہنا ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کا جشن مناتے ہیں، کوئی اپنی جماعت کا جشن مناتا ہے، تو ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، ان کی ولادت پاک کا جشن مناتے ہیں۔ اور میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں علماء کے سرخیل ہیں، حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن سیدہ مجدہ، آپ نے ایک تحریر بھی لکھی، وہ روزنامہ دنیا کے صفحات پہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منانے والے حدود شریعت سے تجاوز نہ کریں، اسراف نہ کریں، چوری کی بجلی استعمال نہ کریں، دوران جلسہ جلوس چوری کی بجلی استعمال نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اور نمود و نمائش کی نیت سے محافل یا جلوس کا انعقاد نہ کریں، اس کا مقصد خالصتاً محبت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہونا چاہیے۔ جلسہ کریں یا جلوس کریں، نعت خوانی کی محفل سجائیں یا کوئی بھی پروگرام کریں، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس کا انعقاد کریں، تو اس کو جائز اور درست قرار دیا جائے گا۔ اگر نمود و نمائش مطلب ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے بندہ اخلاص سے آ رہی ہے تو ثواب سے محروم ہو گیا۔ اگر چوری کی بجلی استعمال کر کے کوئی بندہ پروگرام یہ جلسہ کر رہا ہے تو کسی صورت میں اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو ہمارے علماء نے
اسراف سے منع فرمایا، بجلی کی چوری سے منع فرمایا، ہمارے اسلاف نے حدود شریعت تجاوز کرنے سے منع فرمایا کہ حدود شریعت کے اندر رہ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کو سجایا جائے یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے۔ موضوع آپ نے دیا تھا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، اور ہمارے بعد احباب لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی عیدیں تو اسلام میں صرف دو ہیں، عید الفطر کا دن ہے یا عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جبکہ ہمارے وہ احباب جو یہ بات کہتے ہیں وہ جانتے ہیں، خود بھی انہیں علم ہے کہ وہ اس معاملے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا، اور یہ عید جمعے والی عید تو ہر ہفتے میں ایک بار آ جاتی ہے، سال میں 52 بار یہ جمعۃ المبارک کی عید آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس دو عیدوں پہ مقید نہ کریں۔ یہ عید رمضان المبارک کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ قربانی کی عید کے علاوہ بھی عیدیں ہیں۔ ایک مقام پہ تو قرآن مجید میں وہ ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے خوان اترے، کھانا اترے، ہم اس دن کو بھی عید منا لے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، پہلوں کے لیے بھی آخریوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن بنے جب اللہ آسمان سے خوان اتارے، تو ایک کھانا اترے تو وہ دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو جس دن نبیوں کے امام خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین دنیا میں تشریف لائیں، وہ کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ اس لیے ہمیں عید کے دن کے مطلب کو سمجھنا ہوگا، عید کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ پھر بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں جی عید کا دن تو وہ روزہ منع ہوتا ہے، تو آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو اگر حضور اپنی پیدائش کے دن پیر منڈے کو روزہ رکھ کر جو ہے وہ دن منا سکتے ہیں، تو یقیناً اہل ایمان 12 ربیع الاول جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے اس دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، خوشی بھی منا سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر بعض احباب یہ کہتے ہیں جی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 10 ربیع الاول بھی ہے، 12 بھی ہے۔ تو ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جس تحقیق پہ اعتماد کرتے ہیں اس تاریخ کے مطابق منا لیں، پورا مہینہ منا لیں، سال کے کسی دن بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کو سجا لیں، ان کا وہی دن خوشی کا دن بن جائے گا۔ اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دن آپ نے وہ خوشی منانی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت پیش کی، تو حضرت حسان نے کون سا صرف 12 ربیع الاول کو یہ اشعار پڑھے تھے، آگے پیچھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ولادت بیان کی جا سکتی ہے، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کے علاوہ آپ بیان فرما رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ واجمل من کلام تالی دن نساء، تو اس لیے اس سے آگے پیچھے منانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور یہ گزارش بعد لوگ کہتے ہیں جی یہ وفات النبی کا دن ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ وفات النبی کا دن بھی نہیں ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو سوموار کا دن تھا، تو ماہرین نے ہر اعتبار سے سفر کے چاند کو 29 کا بھی بنا کے دیکھا ہے، 30 کا بھی بنا کے دیکھا، ہر اعتبار سے ماہرین فلکیات نے یہ کر کے دیکھا، علماء جو اس فن میں ماہر ہیں کسی بھی طریقے سے 12 ربیع الاول جو ہے
وہ سوموار کو نہیں آتا، لہذا یہ بھی اختلاف والی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے، تو لہذا اگر تاریخ ولادت میں اتفاق رائے نہیں ہے تو تاریخ وفات میں بھی اختلاف رائے ہے۔ اور ایک طرف وہ احباب جو محرم میں کہتے ہیں جی کہ آپ سوگ نہ منائیں، سوگ تو صرف 3 دن ہے، تو جب ربیع الاول میں اہل ایمان آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم مناتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں جی کہ یہ تو وفات کا دن ہے، یہ تو سوگ کے دن ہے، لہذا آپ سوگ کے موقع پہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اور دوسری طرف وہی ہمارے احباب ہمارے رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں جی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو لہذا سوگ تو 3 دن کا تھا اگر جو سوگ کرنے والے تھے، تو اس کے بعد تو سوگ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام پہ اس دن غشی کے دورے پڑ رہے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پریشانی اس لیے تھی کہ وہ سر کی آنکھوں سے بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار کیا کرتے تھے، اس دیدار ظاہری سے محروم ہونے پہ صحابہ کرام مغموم تھے، پریشان تھے، اداس تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، کہ حضور کو تو تمام جہانوں کی رحمت ہے، تو اسی لیے شاعر نے بڑی خوب بات کی ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ ان کو یہ عالم پسند آیا، اگر حضور اس عالم میں تشریف لائے جہاں میں اور آپ موجود ہیں تو ہمیں اس نعمت خداوندی کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر رسول کی محفل سجانی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، نبیوں کے سلطان کی امت میں پیدا فرمایا۔ جی وہ درمیان میں میسج آ گیا تو میں نے سمجھا شاید کوئی سوال آ گیا تو میں رک گیا، تو میں نے یہ چند معروضات اور اس کے متعلق وہ پیش کر دیے دلائل، تو اگر کوئی دوست سوال بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، سوال کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس سے قبل میرے موضوع سے ہٹ کے جو پہلے جو ڈسکشن چل رہی تھی، بعض احباب جو ہے وہ زبان ذرا نامناسب استعمال کر رہے تھے، تو اب یہ ڈسکشن گروپ ہے تو اس میں ایسی لینگویج یوز کریں جو کم از کم آپس میں دست و گریباں ہونے سے بچائے۔ محترم چوہان صاحب السلام علیکم، ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے اس آیا مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ عید میلاد النبی پر قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کیا اس آیت مبارکہ کا معنی خلفائے راشدین کو معلوم نہیں تھا اور خیر القرون کے لوگوں کو کہ وہ بھی اسی طرح میلاد مناتے جس طرح آج لوگ مناتے ہیں؟ کیا آپ لوگ اس نیکی میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے بڑھ گئے ہیں سر؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم آپ کا جو یہ جواب ہے میں نے اس میں پہلے میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ زمانہ کے ساتھ ساتھ انداز بدلے ہیں۔ ہم تو کوئی محفل رکھتے ہیں سال میں 1 بار رکھ لی، 2 بار رکھ لی کہ جس میں ذکر رسول کی محفل سجا لی، خلفائے راشدین اور خیر القرون کے جو لوگ تھے ان کی تو ہر محفل ہی ذکر رسول کی محفل ہوتی تھی، وہ تو ہر محفل میں ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزات نبی علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے تھے، لہٰذا صرف انداز بدلے ہیں زمانے کے ساتھ،
वगरना जैसे जिक्र खैर القرون में होता था आज भी वैसे ही जिक्र हो रहा है। मोहतरम, एक सवाल ये भी आया है कि जश्न कोई अरबी लफ्ज नहीं है, फारसी है। आप लोगों ने कैसे अपनाया? मेहरबानी फरमाकर बताएं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये किया गया कि जश्न कोई अरबी लफ्ज़ नहीं है, फारसी है, आप लोगों ने कैसे अपनाया, मेहरबानी फरमाकर बताएं। तो इसके लिए ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारे इलाके का, हमारे मुल्क में ये लफ्ज़ है, इसमें कोई अरबी ज़ुबान की, ये कोई कुरान मजीद में दाखिल नहीं किया गया ये लफ्ज़, या नमाज में कोई ये लफ्ज़ शामिल नहीं कर दिया गया। तो जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह आया है, मगर हमारे यहाँ खुदा भी इस्तेमाल होता है, और खुदा भी, लफ्ज़ खुदा भी फ़ारसी का ही है। तो इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसको कुरान, हदीस या फिर नमाज के अंदर दाखिल नहीं कर दिया गया। ये तो अपने इलाके के लोगों की ज़ुबान में एक इसको ये पुकारा जा रहा है या बोला जा रहा है। मोहतरम चौहान राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने ईद मिलादुन नबी के मौजू पर रहनुमाई फरमाई। और आपकी तमाम बातों का निचोड़ ये निकलता है कि बिल्कुल ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करनी चाहिए और सादगी को मद्दे निगाह रखना चाहिए, और इसमें आडंबर या गैर शरई काम नहीं करने चाहिए सर। मैं खुद ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ और चाहता हूँ कि जी जी ऐसी चीज़ें मनाई जानी चाहिए, ताकि हमारी कौम के लोगों को, ख़ास तौर से हमारे यंगस्टर्स को, बच्चों को पता चले कि आज पर्टिकुलर क्या दिन है, और उन्हें भी ये याद रहे। बल्कि हालांकि ये टॉपिक फ़िलहाल नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसा भी चाहता हूँ अगर हमारे मुसलमान हजरात मान जाएं कि जैसे कि ये ईसाई मसीही लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग बाकायदा जीसस क्राइस्ट के नाम से मूवीज़ बनाते हैं चलती फिरती, उस तरह की मूवी भी अगर हम लोग मुसलमान अलाउ कर दें और ऐसी फिल्में मूवीज़ बने तो बच्चे भी शौक से देख सकें, तो मेरे ख्याल से तबलीग का बेस्ट ज़रिया होती हैं वो चीज़ें। बट क्योंकि वो टॉपिक नहीं है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ लाए, रहनुमाई फरमाई। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र नाशी के साथ हम कोऑपरेट करके मिलजुल कर और आपसे मिलजुल कर नए नए टॉपिक्स के प्रोग्राम बनाएंगे, और आपको जब भी इनवाइट किया जाए तो आप रहनुमाई करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।